ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکانومی اور ایجوکیشن یعنی لٹریسی ریٹ اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان کے لیے. ریڈی صاحب اگلا کرائسس آف اربنائزیشن. ایگزیکٹلی یہ جو شہر بن رہے ہیں, دیہاتوں سے لوگ نکل کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں, اور بہت سی دیہاتیں ہیں جو کہ پہلے پرانے زمانے میں ہم دیہات کہتے تھے, اب وہ کیونکہ مین آرٹریز کے ساتھ ساتھ ہیں, قریب ہیں, تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے شہر بن رہے ہیں, ٹاؤن بن رہے ہیں نیشنل ہائی ویز کے ارد گرد جو ہے. تو یہ جو ایک طرف, اور دوسری طرف یہ جو بڑے شہر تھے ان کے اندر کوئی پلاننگ ٹھیک سے نہیں ہوئی, تو سلمز بننے شروع ہو گئے, پاکٹس غربت کے. کراچی کے اندر آپ نے دیکھا لیاری از ون سچ ایریا, اور کراچی کے اندر بھی بہت سے سلمز ہیں. لاہور کے اندر سلمز بننے شروع ہو گئے, گجرانوالہ میں سلمز بننے شروع ہو گئے. سارا شہر ہی ایسے لگتا ہے کہ اتنی ان پلاننگ ہے. اس سب چیز کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی آبادی جیسے جب ایسے ڈیولپ کرتی ہے تو اس کے اندر کرمنلائزیشن بڑھ جاتی ہے, ایتھنک وارفیئر شروع ہو جاتا ہے, کمیونٹیز اپنے اپنے ایریاز لے لیتی ہیں. اب کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کم از کم 3-4 کمیونٹیز ہیں, انہوں نے اپنے اپنے اسٹرانگ ہولڈز بنا لیے, اور کراچی از اے پرائم ایگزامپل آف اربنائزیشن, جس کی وجہ سے 18 مطلب نیلی 2 کروڑ آبادی ہے کراچی میں, اور کتنے شہر ہیں, اور سارا مل کے ایک شہر بنتا ہے. تو اس لیے یہ جو سلمز بن رہے ہیں نا ہماری, نان پلان ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اربنائزیشن کے ساتھ, اس کے ساتھ کرمنلز بڑھ رہے ہیں, اور آپ کو نظر آتا ہے ہر روز بگنگ ہوتی ہے اس ملک میں, ہر روز کوئی نہ کوئی وہ فون سنیچ کر رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی کڈنیپنگ ہو رہی ہے, اور یہ بے روزگاری وہ اس کے لنکڈ ہے اس کے ساتھ, اسی لیے میں نے پہلے بات کی اس کی. اور پھر یہ ایتھنک وارفیئر, اب آپ نے دیکھا یہ جو کراچی کے اندر ہے ایتھنک وارفیئر ہے, تو یہ اس قسم کی جو ایتھنیسٹی اور ریلیجس اسٹرائف, یہ اس قسم کے بڑے شہروں کے اندر اس کو وہ پیدا ہوتی ہے, جہاں پلان ڈیولپمنٹ نہ ہو, لوگ اپنے اپنے علاقے لے لیتے ہیں, وہاں پھر مورچے بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک اور کرائسس ہے پاکستان کی. اچھا سری صاحب, ایک یہ آلدو پہلے بات تو ہو گئی کہ جی جو ڈیموگرافیکل چینجز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, جس طرح سے ہماری آبادی بڑھی ہے, آبویسلی اٹس آلسو کرائسس. اگر ہم 20 کروڑ ہیں اب ہونے والے ہیں, تو اگلے 5 سالوں میں تو شاید ہم پتہ نہیں 25 کروڑ تک پہنچ جائیں گے. ہاں بالکل, اینڈ ریسورسز دیٹ وی ہیو, وہ تو پھر حال میں 1/3 بھی اس کے پاپولیشن کو کیٹر نہیں کرتی. تو اگلی کرائسس ہے ڈیموگرافی کی, جس کو صرف نمبرز کی بات نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کس قسم کی ہماری گروتھ ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو پروفائل ہے, جو شکل ہے, اس میں 60% لوگ پاکستان کے نوجوان ہیں. مطلب ہے کہ 30 سال کی عمر سے کم لوگ پاکستان میں 60% ہے. تو ہماری ایسے پیرامڈ بنتی ہے, ایسے ایک ٹرائنگل بنتا ہے. نیچے جو ہے, اوپر کم بوڑھے لوگ, اور نیچے آپ زیادہ چھوٹے سے چھوٹے نوجوان لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. نوجوان جس ملک میں, جس آبادی میں نوجوان کا بل جو زیادہ ہو اور بوڑھے کم ہوں, اس میں سب سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اکانومی معیشت نہ گرو کر رہی ہو, تو وہ کیونکہ زیادہ نوجوان ہیں, تو وہ پھر معیشت ان کو سپورٹ نہیں کرتی اس قسم کی پاپولیشن ڈیموگرافی کو. تو پھر وہ کرمنلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہ ایک بہت خطرناک موڑ پہ آپ کو لے آتے ہیں. پھر وہ ریسٹلیس بھی وہی ہوتے ہیں, ایجیٹیٹ بھی وہی کرتے ہیں, تعلیم یافتہ بھی وہ نہیں ہوتے کیونکہ بل جو ہوتا ہے وہ, اور وہ ایک بہت خطرناک قسم کا, جسے کہتے ہیں والکینو, آپ کے اندر ہوتا ہے, وہ آپ کے ملک کے اندر. تو یہاں پاکستان کی جو آبادی ہے وہ نوجوان ہے, آبادی ہے وہ نوجوان ہے. نوجوان آبادی میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک سروے ہوا تھا, اس سروے میں سب سے پوچھا گیا, نوجوانوں کے اوپر سروے ہوا تھا, تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ ظاہر ہے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو, انہوں نے کہا جی ہمیں نوکری چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہمیں کتنے جابز کی ضرورت ہے, اور کتنے جابز اکانومی پرووائڈ کر رہی ہے, اور کتنے جابز کی ضرورت ہے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو کریٹ ایٹ لیسٹ 2 ملین نیو جابز, یعنی کہ 20 لاکھ نئی نوکریاں ہمیں پرووائڈ کرنی ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں آپ چلے جائیں, کسی ادارے میں چلے جائیں, وہاں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. اور ریاست جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ڈاؤن سائز کر رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی ڈاؤن سائز کر رہا ہے. تو یہ بہت ایک خطرناک سچویشن ہو رہی ہے کہ یہ پاپولیشن ڈیموگرافی جو ہے. دوسری طرف یہ کہ مذہب تو سارا پاکستان مذہبی ہے, ہم مسلمان ہیں, اسلام میں یقین رکھتے ہیں, سب کچھ, مگر نوجوان طبقہ غصے میں ہے, نوجوان طبقہ اینگری ہے,
یہ ساری وجوہات کی وجہ سے، اوپر سے ان کے اندر مذہبی جذبہ ہے، وہ پھر مذہبی جذبہ ایک بے روزگاری کے ساتھ وہ ان کو ایک اور طرف لے جاتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک علاقہ ہے کیونکہ وہ پھر آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اس میں، ایگزیکٹلی، کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں نہیں کرتی کرتے، ریلیجس پیشن کو یا ریلیجس ریج کو، اور وہ کہتے ہیں آپ بالکل آپ مذہب اپنے پاس رکھیں، مگر جب تجارت کرنی ہے تو پھر مذہب کے ذریعے تجارت نہیں کرنی، لین دین کے ذریعے ہوتی ہے، مناسب طریقے سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو مذہب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور وہ نوجوان طبقہ غصے والا بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پرابلم، پرٹیکولرلی جب وہ ان امپلائڈ ہو، اور پرٹیکولرلی جب وہ ان امپلائڈ ہو، اور فائنلی یہ کہ وہ کنزرویٹو لوگ ہیں، کنزرویٹزم سے اینٹی ویسٹ، اینٹی بزنس، اینٹی اسٹیٹ، کوئی بندہ بلوچ انسرجنٹ، کوئی بندہ طالبان، کوئی بندہ ایتھنک وارفیئر، کوئی بندہ گینگسٹر، کوئی بندہ کرمنل، ٹھیک، تو یہ دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ اینڈ دس از یونیک ٹو پاکستان، اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے مگر اس پیمانے پہ نہیں ہوتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آبویسلی لنکڈ ہو گئے، دیز آر دا بیسک تھنگس۔ ہماری اسٹیٹ کے لیول پہ جب ہم آتے ہیں، ہماری حکومت کے لیول پہ جب ہم آتے ہیں، تو وی سی اے میجر کرائسس، obviously جو میں سمجھتا ہوں دیٹ از اے فارن پالیسی، خارجہ پالیسی کا جو پرابلم ہے، وی ہیو بین گریپلنگ ود دس ایشو۔ جی ہاں، خارجہ پالیسی کا بہت پرانا پرابلم ہے، اس میں مگر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں۔ ایک دور میں خارجہ پالیسی آپ کو انٹیگریٹ کرتی رہی دنیا کے ساتھ، ایک طرف پھر ایسے دور بھی آئے کہ آپ آئسولیٹ ہوتے رہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دن بدن ہم ایک ایسی فارن پالیسی ہم نے ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں، ہمارے دوست ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دن بدن کم دوست رہتے جا رہے ہیں، دشمن نہیں تو ایسے لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے آپ کی، ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے دوست کم ہو رہے ہیں، دشمن زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں فارن پالیسی کا فیلئر۔ ہم نے ہندوستان کے ساتھ تو دوستی نہیں کی، اس کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا، ٹھیک ہے، مگر افغانستان کے ساتھ بھی اب ہمارا پرابلم بنا ہوا کہ نہیں بنا؟ میجر پرابلم بنا۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ برے ہیں نہ اچھے ہیں، مگر ایران آپ کو ابھی بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ آپ ابھی بھی امریکہ کے تھلے لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ سعودی عربیہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری سائڈ لیں، آپ لے نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ایران کو نیوٹرل رکھنا ہے، اور ان کا آپس میں جھگڑا ہے۔ امریکہ کے ساتھ آپ کے پرابلمز، اور نیٹو کے ساتھ آپ کے پرابلم۔ نیٹو کیا ہے؟ ہم تو نیٹو سپلائی، ارے بھائی نیٹو جو ہے وہ اس میں 50 کے قریب ملک ہیں جو کہ اتفاق کرتے ہیں ایک چیز کے اوپر، جن کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا لیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں کہ آپ دن بدن اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف یہ سارا علاقہ جو ہے اس میں کانفلکٹ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ امن نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ سارا وقت لڑائی جھگڑے کی ایک نوعیت ہے، اب امریکہ کے ساتھ بھی جو کہ سپر پاور ہے، لوگ تجارت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مگر لڑائی نہیں کرتے۔ تو یہاں ہم تو لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے کبھی اس پیمانے پہ ہم نہیں آئسولیٹ ہوئے، اگر ہوتے بھی تھے تو ہماری تجارت چلتی تھی، لین دین تھی، اٹھک بیٹھک تھی، سب کچھ تھا، کچھ عرصے کے لیے سینکشنز ہو جاتے تھے، پھر واپس ریسٹور ہو جاتے تھے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح نہ کیا تو یہ ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ کے نزدیک آلموسٹ پچھلے 65 سالوں میں یہ سب سے برا وقت ہے ان ٹرمز آف فارن پالیسی؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری فارن پالیسی اتنی بری ہے اس وقت، اسے ایسا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ ایک طرف ہم ہندوستان کے ساتھ امن بھی کرنا چاہتے ہیں، تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس حد تک جائیں، کس حد تک نہ جائیں۔ جو سارے ہمارے مسائل ہیں اس میں سے ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا، ایک طرف ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں معافی مانگو، ایک وقت تھا وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھا، اور ہم کہتے ہیں 6 مہینے آپ نے لگا دیے اف اینڈ بٹ کرتے ہوئے، اور راتوں رات کیا ہوا؟ وہ جا کے پریزیڈنٹ اوباما اٹھ کے آپ کو کسی کو بتائے بغیر اٹھ کے آپ کی سرزمین سے اوپر سے فلائی کر کے کابل چلے گئے، وہاں ایک اگریمنٹ سائن کر دیے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس اگریمنٹ کے اندر لکھا کیا ہے، اور یہ توقع نہیں تھی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ٹائٹ کریں گے امریکہ کو، تھوڑا ایسے کریں گے، تھوڑا ایسے کریں گے، اور آخری جو گیم ہوگی، اینڈ گیم ہوگی، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ہم یہ ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ ہوگی۔ انہوں نے بائی لیٹرل ڈائلاگ جا کے وہاں کر لی۔ ہمارا خیال تھا افغانستان، امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ افغانستان میں کیا ہونا ہے، کیسے وہاں کولیشنز بننی ہے، طالبان کا کیا رول ہوگا، کرزئی کا کیا رول ہوگا، امریکہ کا کیا رول ہوگا، ہمارا کیا رول ہوگا۔ اب ہوا کیا؟
وہ ٹرائی وجہ سے امریکہ نے چھلانگ مار کے ڈائریکٹ کر دیا. تو مطلب ہے یہ ایک, اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں آپ بالکل یہ یاد رکھیے گا, اس میں انڈیا کا رول ہوگا. بالکل ہوگا, کیونکہ جتنے ہم الگ ہوں گے اتنا انڈیا چھلانگ مار کے بھی. ایگزیکٹلی انڈیا کی یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کی تعلقات امریکہ سے خراب کیے جائیں اور خود جپھی ڈالی جائے, اور آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں, اور ہندوستان کامیاب ہو رہا ہے. تو آپ کی فارن پالیسی کی بہت سیریس کرائسس ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک بریک ہے یہاں پر. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آخری پارٹ ہوگا, اس کے اندر جو کرائسس رہ گئے ہیں اور وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, آخری ہمارا سیکشن ہے, اس میں ہم نے جتنے بحران ابھی رہ گئے ان کے بارے میں بات کرنی ہے. سب سے میجر, سب کو پتا ہے, ایوری تھنگ از لنک ٹو اٹ, وہ ہے دہشت گردی, ٹیررزم. یہ اس میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ٹیررزم جو ہے, پہلے یہ ہمارے پہ الزام لگتا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ہندوستان, ٹھیک ہے. اب ہمارے پہ الزام تو لگ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں افغانستان, ٹھیک ہے. مگر سب سے زیادہ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ ساری اپنے اوپر لے رہے ہیں. جتنا پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس انتہا پسندی سے اور ایکسٹریمزم سے, کسی اور کا نہیں ہوا. تو اب آپ اپنے وہ جو پالیسیز تھی اس کا خود شکار ہو گئے ہیں. کیونکہ ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے 30,000 سے زیادہ سویلینز مارے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں آلموسٹ 35,000 سویلین مارے گئے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 3,000 سے زیادہ ہمارے سولجرز مارے گئے ہیں. اور اب ہماری آرمی جو فل ٹائم انوالوڈ ہے فاٹا کے اندر پاکستانی طالبان کو کرش کرنے کے لیے. اور بہت سے پرانی جہادی فورسز جو ہم نے بنائی تھی وہ اب طالبان کو انہوں نے جوائن کر لیا اور ہمارے لیے خطرہ بن چکے ہیں. تو یہ ٹیررزم جو ہے, یہ ہم کہتے ہیں یہ امریکہ کی جنگ ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی جنگ جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر کس کی جنگ بنے گی؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے جو پاکستانی طالبان ہیں اور یہ جو جہادی تنظیمیں جنہوں نے ان کو جوائن کر لیا ہے, یہ چپ کر کے ہتھیار ڈاؤن کر کے گھر آ جائیں گے؟ یہ سارے آپ کے خلاف لڑیں گے. یہ وہاں ایک ایمریٹ بنائیں گے, وہاں ایک سول وار کریں گے, اور سول وار ہوگی اور یہ لڑیں گے آپ کے ساتھ. یہ آپ کا خیال ہے نہیں؟ اگر ایسے نہ ہوتا تو آپ کی فوج جو ہے ابھی ان کے خلاف کارروائی نہ کر رہی ہوتی. وہاں پتہ ہے آپ کو F-16 بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اور آرٹلری بھی استعمال کی جا رہی ہے, اور امریکہ ڈرونز بھی استعمال کر رہا ہے. ہم ڈرونز کی بات تو کرتے ہیں مگر ہماری جو فوج وہاں ایکشن لے رہی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور وہ ٹو کوٹ ان کوٹ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کو مار رہے ہیں, جو آپ کے سولجرز کو شہید بنا رہے ہیں. تو اس لیے ٹیررزم از اے ویری میجر ایشو. اور اس کے ساتھ ایتھنیسٹی کا جو ایتھنک پرابلم ہے, MQM اور بلوچ, جس کے ساتھ سیپریٹزم وہ بھی اب شروع ہو گئی ہے. لبریشن سٹرگلز جیسے کہتے ہیں, وہ فاٹا والے کہتے ہیں کہ ہم الگ اس کو پروونس بنائیں گے, اس کو اسلامک مملکت بنائیں گے. طالبان کہتے ہیں الگ کر دیں گے. ادھر بلوچ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم بلوچستان کو الگ کر دیں گے. علیحدگی پریلیمنری سٹیجز ہیں, مگر اگر ان کو روکا نہ گیا تو یہ بہت خطرناک بن سکتی ہے آپ کے لیے پرابلم. تو یہ وائلنٹ سیکٹیرینزم تیسری ایشو ہے جس کے اندر شیعہ سنی اور یہ جو دوسرے جو فساد ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا دن بدن یہ بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. میں ہم کو ہمیشہ ایک بات کہوں گا آپ کو, کسی چیز کی نوعیت دیکھنی ہو, اہمیت دیکھنی ہو تو دیکھیں اس کا گراف ایسے جا رہا ہے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف. اگر ایک چیز ہے وہ کم ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ 5 سال میں ختم ہو جائے گی. اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ 5 سال میں آپ کے گلے پڑ جائے گی. تو یہ جو سیکٹیرینزم بڑھ رہی ہے, ٹیررزم بڑھ رہی ہے, ایتھنک وائلنس بڑھ رہا ہے, سیپریٹزم جو ہے وہ پہلے نہیں تھی, اب ڈیفینٹ سیپریٹزم شروع ہو رہی ہے. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیز آر ویری ڈینجرس ٹرینڈز. اچھا سیٹھی صاحب, یہ اس کی دہشت گردی کی بات ہوگی سم ہاؤ, اسی کی وجہ سے یا ویسے ہمارے ملک میں جو سول ملٹری ریلیشن ہیں, یعنی کہ فوج اور حکومت کے تعلقات, وہ بھی ایک پرابلم ہے. سول ملٹری ریلیشن منیب از ناٹ جسٹ فوج اور حکومت, سول ملٹری, سویلینز اور ملٹری. اب حکومت زرداری کی ہو یا نواز شریف کی ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو سویلین کی, سویلین حکومت ورسز ملٹری پاور, یہ ایک بڑی پرانا ہمارا ایک پرابلم چل رہا ہے کہ ملٹری حاوی ہے, ملٹری اپنے کام کرواتی ہے, آپ ملٹری کی بات نہ مانے تو آپ کو ڈیسٹیبلائز کر دیتی ہے. یہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. ہر جمہوریت میں سویلینز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ رولز سیٹ کرتے ہیں, ملٹری آرڈرز فالو کرتی. یہاں ہماری ملٹری کو آرڈرز فالو کرنے کی وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ان کو اتنا موقع دیا ہے حکمرانی کرنے کا, ہماری غلطیاں سے. تو وہ اب حکمران
وہ پیچھے بیٹھے ہوں یا آگے بیٹھے ہوں، آپ نے دیکھا جب جنرل کیانی ادھر ادھر ہلتے ہیں تو سارے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں. وہ کبھی 5 سال میں وہ ایک اسپیچ دے دیں تو سارا دن ہم اسی کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کہ کیا کیا کہا، ہر لفظ کے اوپر کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے، جب تک سویلینز انچارج نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک ڈویلٹی چلے گی، ایک انسٹیبلٹی کا باعث بنتی ہے. ہر جگہ پہ سویلینز انچارج ہے یا ملٹری انچارج ہے. یہ جو بزنس ہے جب ملٹری انچارج بھی نہیں ہے اور پھر بھی انچارج ہے، پیچھے بیٹھ کے بھی انچارج ہے، تو یہ بڑا ایک سیریس پرابلم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کو ہم نہیں ریزالو کریں گے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے صرف سویلینز کو اچھی حکمرانی کرنی ہوگی، عوام کو ساتھ لینا ہوگا، ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا تاکہ عوام پھر بے بس ہو کے یہ نہ کہیں کہ یار فوج نے بلا لو. وہ آپشن نہیں رہنا چاہیے، وہ آپشن ختم کر دینا چاہیے. یہ عوام ضرور کہے کہ منیب کو نکال دو، سیٹی کو لے آئے، یہ نہ کہے دونوں کو نکالو اور ان کو تیسرے کو بلا لو. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اچھی حکمرانی کریں گے. تو وہ یہ کرائسس ہے، یہ کرائسس آف اسٹیٹ ہے. یہ 60 سال میں ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اور ابھی بھی یہ حل ہمیں حل نہیں سمجھ آ رہا کیسے کرنا ہے اس کو. اچھا سر، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو سیاسی نظام ہے اور جو حکومتوں کا نظام ہے وہ کرائسس کیسے ہے اس ملک کے لیے؟ دیکھیے یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا جو ہے نا، ہم نے فالو کر رہے ہیں برٹش سسٹم. دنیا میں بہت سے ویریشنز ہیں اس سسٹم کے. یہ ہے کہ جی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، 2 ووٹ بھی زیادہ ملے تو وہ الیکٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، اب دنیا میں اور بھی پولیٹیکل سسٹم ہے. اب میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ 4 پروونسز کیا یہ 4 یا 12 ہونی چاہیے، ڈی سینٹرلائزیشن کتنی ہونی چاہیے، صحیح، سب ڈویژن کتنی ہونی چاہیے. یہ سارے ایشوز انریزالوڈ ہیں. یہ اس کے اوپر کسی نے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش، یہاں لوکل باڈیز پہ کوئی کنسنسس، لوکل باڈیز کے اوپر کنسنسس نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہمیں پرائم منسٹریل سسٹم چاہیے یا پریزیڈینشل سسٹم چاہیے، کیا زیادہ ہمارے سوٹ کرتا ہے ہمیں، کس قسم کی فیڈریشن چاہیے، سینٹر کے پاس کتنا پاور، پروونسز کے پاس کتنا پاور، لوکل گورنمنٹ کے پاس کتنا پاور، کس قسم کے ریسورسز ہم نے ٹیپ کرنے ہیں، اپنے کتنے، باہر کے کتنے. یہ ساری کرائسس ہے پولیٹیکل سسٹم کی. اور اس کے اندر اور اوپر سے پھر یہ کہ کس قسم کا سسٹم بنانا ہے. آپ نے اسلامک سسٹم ریاست بنانی ہے، آپ نے ایک لبرل سیکولر ریاست بنانی ہے، آپ نے ایک کنزرویٹو اسلامک ریاست بنانی ہے، آپ نے کس قسم کی ریاست بنانی ہے، عوام کے لیے کس طریقے سے آپ نے ان کی خوشحالی کی طرف بڑھنا ہے، سسٹم کیا ہوگا. یہ ابھی اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں. 65 سال کے بعد 65 سال کے بعد کوئی لوگ کہتے ہیں پریزیڈینشل بنا لیں، کوئی کہتے ہیں پرائم منسٹر بنا لیں، کوئی کہتے ہیں 4 پروونس، کوئی کہتے ہیں 8 پروونس، کوئی کہتے ہیں 12 پروونس، کوئی کہتا ہے ایتھنک، کوئی کہتا ہے لنگوسٹک، کوئی کہتا ہے ایڈمنسٹریٹو، کوئی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہونی نہیں چاہیے، ہونی بھی نہیں چاہیے. پارلیمنٹری فارم گورنمنٹ یا ایک خلافت قسم کی یہ لوکلائزڈ، وہ جیسے وہ UAE میں ہے یا سعودی عربیہ میں کنگڈم ہونی چاہیے. مطلب اس قسم کی چیزیں یہاں ابھی تک چل رہی ہیں. کنسنسس ہی نہیں ڈیولپ ہو سکا کہ کس قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہمارے جینیس کو سوٹ کرتا ہے. اچھا سید صاحب، ہمارے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے. 2 چیزیں میں اکٹھی بول دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک اور ہے، اوبیسلی کرائسس ہے لا اینڈ آرڈر کا. وہ تو یار اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کو تو کلیئر ہے کتنا کرائسس ہے لا اینڈ آرڈر کا. پروونشل کرائسس ہے، لوکل کرائسس ہے، کرمنل کرائسس ہے، وائلنس کا کرائسس ہے، پولیس کا کرائسس ہے، آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری کا کرائسس ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے نا. اور اوپر سے پھر کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں، نہیں دے رہی ہیں، سب کو پتا ہے. اور پھر پروسیکیوشن ویک ہے، کرمنلائزیشن بڑھ رہی ہے. اور پھر یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گریڈ لاک، کانسٹیٹیوشن کی روح کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے لفظ کیا ہے، کون انٹرپریٹ کرے گا، پارلیمنٹ سپریم ہوگی، جوڈیشری سپریم ہوگی، یہ سارا کچھ چل رہا ہے اس وقت. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہیں سیٹلمنٹ نظر مجھے نہیں آ رہی ہے. تو یہ کرائسس آف لا اینڈ آرڈر ہے. اور آخری کرائسس آف کورس بہت اہم ہے، میرے لیے بہت اہم ہے، کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، شناخت کیا ہے. شناخت کیا ہے. اس میں سوال جو کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ کی نیشن سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، نیشن سٹیٹ محدود، دوسری طرف یہاں پین اسلامزم، خلافت کی باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کرائسس ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں. مسلمان تو امہ کی بات ہے نا، پاکستانی ایک نیشن سٹیٹ کی بات ہے. تو یہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہے. یہاں آدھے لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں امہ کے ساتھ ایک بڑی ریاست بنانی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو ویسے ہی لگے گئے ہیں، ہم اپنے آپ کچھ کر لیں. تو اسی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پاکستانی ورسز مسلم. پھر یہ کہ کیا ہم بر صغیر کا حصہ ہے ہسٹری یا ہم مڈل ایسٹ کے، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے.
ہماری سارا جو ہسٹری رہی ہے وہ بر صغیر کی ہسٹری ہے، مگر ضیاء الحق کے زمانے میں ہمیں اورینٹ کر دیا گیا مڈل ایسٹ کی طرف، جیسے کہ ہم وہاں سے ہم آئے ہیں اور ہماری مستقبل بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارے بڑے کریٹیکل کویسچنز ہیں، یہ ساری کرائسس ہیں، یہ ایک ہی وقت چل رہی ہیں اور یہ بہت خطرناک ہے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آج کا جو پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے جو بحران ہے پاکستان کو درپیش ان کے حوالے سے بات کی۔ اب ان بحرانوں سے کیا سوالات جنم لیتے ہیں اور پاکستان کے لیے وارننگز کیا ہیں اگلے 10 سالوں میں، اور کیا ہمارے پاس ان تمام بحرانوں سے نکلنے کے لیے کوئی حل موجود ہے اگلے آنے والے سالوں میں یا نہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین اپنے اگلے پروگرام میں، وہ بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ان دونوں پروگرامز کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے، کرائسس اور جو پھر اس کا فیوچر ہے، وہ اس پہ نظر ڈالی جا سکے، اس پہ روشنی ڈالی جا سکے۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔